نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ اوراد حیدری کے سلسلے میں کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ تقریباً 2 سال بعد آج ویلاگ بنانے کی دوبارہ ایک ضرورت محسوس ہوئی، کافی دوستوں کے اصرار پر۔ اور آج کا ہمارا عنوان نفسیاتی امراض ہوگا کہ اکثر لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، نظر ہے، سایہ ہے، اور پھر وہ مختلف عاملین کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کے اوپر وہ جادو، جنات، نظر بد یا سایہ نہیں ہوتا، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایک عامل سے جب فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، مختلف جگہ پہ جاتے رہتے ہیں، تو ان کو تشنگی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج ہم اس عنوان پہ بات کر رہے ہیں کہ نفسیاتی مسائل ہوتے کیا ہیں، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کا تدارک کیا ہے۔ نفسیاتی مسائل بیسیکلی انسان کے گھریلو رویوں کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اور کوئی بچپن میں کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، دماغی پریشر کو برداشت نہ کرنا، اس سے نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ جو سر میں درد ہے یہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، میری گردن میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے ٹانگ میں درد ہے، مجھے سایہ نظر آتا ہے، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ان سب کو پھر وہ اپنی چیز کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر نفسیاتی مسئلہ ہے، یا کوئی اس بندے کی تشخیص نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ انہی چیزوں کے علاج پہ لگ جاتے ہیں جو وہ بندہ بتاتا ہے، اور اس سے اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ نفسیاتی مسائل جب انسان کے ہو جائیں، اس کے اوپر اس نفسیاتی مسائل کی وجہ سے اس کا دماغ جب ڈسٹرب ہوتا ہے، تو دماغ کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کے معدے کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب معدے کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دل کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، گردوں کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جگر کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ پھر مختلف عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گھٹنوں کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر کمر کی درد، ریڑھ کی ہڈی، موروں کی تکلیف، پھر ان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر عاملین کے پاس یہ لوگ آئیں تو ان کو تشخیص کر کے بتا دیا جائے کہ آپ کے اوپر جادو جنات نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر نفسیاتی مسئلہ ہے، اور یہ بھی ایک مستقل بیماری ہے، اور اس کا پراپر طریقے سے آپ نے علاج کروانا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو ان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ اس بیماری کو پہلے قبول کریں۔ جب وہ اپنی بیماری کو قبول کر لیں، پھر اس کے بعد ان کا علاج شروع کریں، اور ان کو بتائیں کہ اس کا ایک سادہ اور آسان طریقہ ہے، جس کا ایک روحانی علاج میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج۔ تو یہ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ انسان خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، فساد، منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے ان نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے، کیونکہ دماغ کے پریشر کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو غصہ، چڑچڑاپن، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 125 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف، اس کو پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور ساتھ قہوے کے اوپر بھی دم کر لیں، سبز پتی کا جو قہوہ ہوتا ہے اس پر بھی دم کر لیں، اور شہد پہ بھی دم کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ 125 مرتبہ والا درود شریف کے بعد، پھر اس کو پورا 1 ہفتہ پانی کو استعمال کرنا ہے۔
اس میں پانی کم ہو جائے تو اور مکس کریں، اور قہوہ دن میں 3 ٹائم، صبح دوپہر شام 3 ٹائم قہوہ پئیں، یہی پانی استعمال کریں، اور اسی دم شدہ پتی وال بھی استعمال کریں، اور اگر شہد آسانی سے میسر ہو تو شہد پہ بھی دم کریں، اور وہی شہد چینی کے طور پہ اور شکر کے طور پہ شہد کو ڈالیں۔ یہ 1 ہفتہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز نفسیاتی مریض 50% ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر 1 ہفتہ مزید اس کو استعمال کرائیں، پھر 125 مرتبہ پڑھیں سورہ فاتحہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، پانی پہ، قہوہ پہ اور شہد پہ دم کریں، تو اگلے 7 دنوں میں انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی کچھ % باقی رہے تو تیسرے ہفتے میں مزید یہ استعمال کرائیں۔ تو یہ 3 ہفتوں کا کورس ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز یہ نفسیاتی بیماری ختم ہو جائے گی، اور یہ انسان نارمل زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوبارہ سمجھ لیں، پانی، قہوہ اور شہد، اس کے اوپر 125 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور یہ دم کریں، اور یہی پانی، یہی قہوہ اور یہی شہد استعمال کرنا ہے صبح دوپہر شام، قہوہ میں، اور ویسے پانی آپ جتنا بھی پئیں، جتنا پانی پئیں گے اتنا اور مکس کر لیں۔ ہفتے میں 1 ہی بار پڑھنا ہے، پھر اگلے ہفتے بعد دوبارہ پڑھیں، پھر تیسرے ہفتے دوبارہ پڑھیں۔ تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ نفسیاتی مسائل آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔